بھارتی سازشیں ناکام، کشمیر پریمیئر لیگ کا آغاز ہو گیا۔ ویزا توسیع کی درخواست رد ہونے سے ثابت ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف بیمار نہیں ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بیان۔ حکومت میاں نواز شریف سے ذہنی شکست کھا چکی ہے، مریم نواز کا جواب۔ ویزا توسیع کی درخواست مسترد ہونے کے بعد میاں نواز شریف کے پاس کیا آپشن باقی ہیں؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف کمل شوذب سے، رہنما مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ سے اور برطانوی ماہر قانون بیرسٹر راشد اسلم سے۔ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ مسلم لیگ نون کو پے در پے مشکلات کا سامنا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی آزاد کشمیر الیکشن اور سیالکوٹ ضمنی الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان بیانیے کا اختلاف سامنے آیا اور اب برطانیہ میں میاں نواز شریف کے ویزا کی توسیع سے انکار کر دیا گیا۔ برطانوی ہوم آفس نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی برطانیہ میں قیام میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ نواز شریف کے وکلاء نے لندن میں امیگریشن ٹرائیبیونل میں اپیل تو دائر کر دی ہے، مگر یہاں پاکستان میں اس پر ایک نیا سیاسی محاذ گرم ہو چکا۔ مسلم لیگ نون اور حکومت آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ تلخ بیانات کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کے ویزا میں توسیع سے انکار اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بیمار نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا لندن میں کوئی علاج ہو رہا ہے۔ اس بارے میں انفارمیشن منسٹری فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ دیکھیے۔ برطانوی حکومت نے نواز شریف صاحب کے میڈیکل ویزے میں توسیع سے انکار کر دیا ہے۔ یہ خوشائن بات ہے۔ ظاہر ہے وہ بیمار نہیں ہیں اور وہ پھر ایک اور جھوٹ بولیں گے برطانوی عدالتوں سے اور پھر ان کو برطانوی عدالتوں سے بھی سزا ہو سکتی ہے اگر وہ جھوٹ بولیں۔ سو میری رائے میں نواز شریف صاحب کو پاکستان کی ایمبیسی میں جا کے عارضی سفری دستاویزات لینی چاہیے اور پاکستان آنا چاہیے اور یہاں پر اپنے مقدمات کا سامنا کریں۔ آج اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ کمل شوذب صاحبہ عطا تارڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن فیاض فصل چوہان صاحب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جوائن کر رہے ہیں۔ آج ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ ہی از دی نیو انفارمیشن منسٹر ونس اگین ان پنجاب۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو چوہان صاحب۔ ایک تو اپنی واپسی کے حوالے سے بھی بتائیے کیا ہوا کہ فردوس عاشق اقوان چلی گئیں اور آپ اب یہاں پر موجود ہیں پہلی منسٹری کے بعد دوبارہ اس منسٹری پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ذمہ داری لگائیں گے، میں 14 سال پرانا ان کا ساتھی ہوں، ان کا کارکن ہوں اور برے وقتوں کا ساتھی ہوں کہ جب 4 5 لیڈر ہوتے تھے اور کارکن ہوتے تھے، میں اس دور کا کہ ہم اقتدار کی خاطر یہ پارٹی ہم نے جوائن نہیں کی تھی۔ ہم نے تو ایک سوچ اور ایک نظریے کی خاطر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کے ویژن کو اون کرتے ہوئے۔ تو وہ جب کہیں گے، جہاں کہیں گے کھڑا ہونے کو ہم کھڑے ہوں گے جی۔ اور جہاں تک ترجمان کوئی خاص آپ کو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے، کوئی خاص ڈائریکشن دی گئی ہے یا ڈائریکشن تو ایک ہی ہے؟ آپ کو فری اچھی طرح پتہ ہے، آپ بھی تقریباً 8-10 سال سے جانا مجھے جانتے ہو، ہمارا جو ہے انٹریکشن ہے اور ہماری ایک جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ ہے کہ میں تو پی ٹی آئی کا ڈائی ہارٹ ورکر ہوں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا فرنٹ فٹ کا کھلاڑی ہوں۔ بیک فٹ پہ مجھے کھیلنا آتا نہیں ہے، میرا مزاج ہی نہیں ہے، میری خون کی سرشت میں ہی نہیں ہے یہ چیزیں۔ تو باقی وہی چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خضدار صاحب کی 3 سال کی جو کارکردگی ہے کہ جو چاروں وزرائے اعلیٰ میں سب سے ایفیشینٹ ہے، سب سے سگنیفیکنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں گے۔ اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے برطانیہ کی جانب سے نواز شریف کے ویزے میں توسیع سے انکار، کیا حکومت ان کو واپس لا سکتی ہے؟ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ اعصاب پہ سوار ہو گئے نواز شریف آپ لوگوں کے۔ دیکھو بات یہ ہے فریحہ کہ ایک ہوتا ہے انسان کی تقدیر، ایک ہوتی ہے انسان کی تدبیر۔ ہمارے بزرگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ انسان اکثر اپنی تدبیر پہ بھروسہ کرتا ہے لیکن تقدیر اکثر غالب آتی ہے۔ اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کی اپنی کچھ تدبیر ہے اور کچھ ان کی تقدیر ہے۔ تقدیر ان کی 2016 سے ایسی مندی ہوئی ہے اور اس تقدیر کو مندی کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا بنیادی کردار بیگم صفدر امان صاحبہ کا اپنا بھی ہے، ان کی بیٹی کا۔ اب ان کی تقدیر ہی خراب ہو تو آپ ہماری تدبیر کے حوالے سے کیا پوچھیں گے کہ ہم کیا تدبیر کر رہے ہیں یا کیا نہیں؟ ان کی بنیادی طور پہ تقدیر ہی خراب ہو چکی ہے۔ اور میری ذاتی رائے یہ ہے جب انسان سونی دھرتی اور دھرتی ماں سے بے وفائی کرتا ہے، جب اس کے دشمنوں مودی کے ساتھ مل کے
کاروبار کرتا ہے, تعلقات بناتا ہے, جب اس کے دشمن اجیت دیول کو, کہ جس کا ایک ہی زندگی کا ایجنڈا ہے کہ اس نے پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے, جب اس کی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, باہوں میں باہیں ڈال کے, اپنے گھر میں بلا کے اس کو کھانے کھلائے جاتے ہیں, اپنی نواسی کی شادیوں میں بنایا جاتا ہے, تو پھر تقدیر خراب ہوتی ہی ہے, پھر عوام کی نفرت آتی ہی ہے, حالات خراب ہوتے ہی ہیں. سو تقدیر اور تدبیر کا معاملہ کہہ دیا آپ نے, اینڈ بیسٹ آف لک فار یور پوزیشن ونس اگین. عطا اللہ طاہر صاحب, کیا یہ تدبیر اور کا معاملہ ہے؟ برطانیہ کی جانب سے ویزا میں توسیع سے انکار ہو گیا, آپ لوگ اپیل میں چلے گئے, لیکن یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نہ علاج شروع ہوا ہے نہ واپسی کی تیاری ہے. بہت شکریہ فریہ صاحبہ. بات یہ ہے کہ تقدیر اس شخص کی ہے جو 3 دفعہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم رہا ہے, جس نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے, ساؤتھ ایشیا کی پہلی موٹر وے پاکستان میں بنائی, لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے اور اس ملک کو اقوام عالم میں عزت کا مقام دیا. اب بہت ساری باتیں انہوں نے کی, قطع نظر اس بات سے کہ کشمیر کب بھارت نے ہڑپا, کون مودی کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتا رہا, کون کہتا رہا کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, کون کہتا رہا میں فون کرتا ہوں فون نہیں اٹھاتا, وہ اپنی جگہ پہ. اور یہ جو الزام لگا رہے ہیں ثابت کر دینا, ان کی حکومت ہے 3 سال سے, کیا انہوں نے ایکشن لیا؟ میاں نواز شریف صاحب جب یہاں سے گئے تھے تو میں تو ہسپتال میں ایک دن ان کے ساتھ موجود تھا, اور ان کے پلیٹلیٹس گرے جب وہ دوسری دفعہ گرفتار ہوئے. ان کو کوٹ لکھپت کی قید سے نیب نے گرفتار کیا, قید سے. ایک سابق وزیر اعظم ہے جس کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا ہے, جس کی ارشد ملک کی ویڈیو سامنے ہے, جس کو سزا جس طرح دلوائی گئی ہے پوری قوم کے سامنے ہے, اس کو چودھری شوگر مل کے ایک جھوٹے کیس میں نیب کوٹ لکھپت سے گرفتار کرتی ہے, اور یکدم 3-4 دن بعد نیب کہتی ہے جی ہم نے بلڈ ٹیسٹ کرایا ہے, ان کے پلیٹلیٹ گر گئے ہیں, ہمارا کوئی عمل دخل اس میں زیرو. ڈاکٹر عدنان کی رسائی کیسے ہوتی تھی؟ 6 مہینے ملنے نہیں دیا جاتا تھا, اور ہم نے کورٹ کے تھرو آرڈر لیا. اب ڈی جی نیب نے ان کو ایمرجنسی میں شفٹ کیا سروسز ہاسپٹل, وہاں پہ بھی جتنا آپ کا عملہ, جتنی آپ کی جو اہلکار ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو وزیر ہیں, فیصل سلطان سے لے کے صوبائی وزیر صحت سے لے کے میڈیکل بورڈ کے پروفیسر صاحبان سے لے کے, سب نے کہا جی علاج ہے ممکن نہیں باہر جانے دیں. کورٹ نے کہا, سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا موڈیلٹیز ہم نے طے کی ہیں, اجازت عمران ریاضی صاحب نے دی ہے. اب اس ساری صورتحال میں وہ 4 ہسپتالوں میں جب زیر علاج شروع میں رہے, گائز اینڈ سینٹ تھامس میں, لنڈن برج ہاسپٹل میں, ویسٹ منسٹر ہاسپٹل میں, ہیمر سمتھ میں, تو 1.5 سال کووڈ کے دوران ان کا علاج نہیں ہوا, ان کو دوائیوں پہ ڈاکٹر نے مینٹین کیا. یہ تو کوئی انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے نا کہ 70 سال ان کی عمر ہے. یہ بھی انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے کہ ان کے ہارٹ میں سٹنٹس ڈلے ہوئے ہیں 7 سے زیادہ. یہ بھی انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے کہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہوئی ہے. یہ بھی انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے کہ ان کی ہارٹ کی پرفوریشن بھی 1 دفعہ ہوئی ہوئی ہے. اب کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ خدا نہ خواستہ بیڈ ریڈن ہے. میں نے آج انہیں کہا ہے, میں نے کہا جی وہ جو آپ ایک کافی پیتے ہیں پی کیپ پہن کے باہر بیٹھ کے, وہ دن میں 2 دفعہ پیا کریں. ہمارے بہت سے مخالفین کو بڑا اس سے جلن ہوتی ہے. میں نے مشورہ دیا ان کو کہ یہ دن میں لیگل ایڈوائز ہے یا سیاسی ایڈوائز ہے, میں نے کہا دن میں 2 دفعہ کر دیں, لوگوں کو بڑی اس سے جلن ہوتی ہے. تو دیکھیے یہ روٹین کی کاروائی ہے جو یہ ویزے میں توسیع نہیں ہوئی. یہ جب تک ٹرائبیونل میں اپیل جاتی ہے, آپ کے پاس وہاں پہ قانونی طور پہ رہنے کا حق ہے, اور وہ ہم ایکسرسائز کریں گے, وہ ہم کریں گے ایکسرسائز ٹرائبیونل تک. ٹھیک ہے. سو اگر مجھے اجازت دیں کنول شوذب صاحبہ, یہ بات ہم نے کل کچھ وکلا سے بھی پوچھی, آج بھی ہمیں جوائن کریں گے برطانیہ سے ایک سینئر وکیل, لیکن پروسیس یہی ہے کہ آپ نے اگر ریجیکٹ ہو گئی ہے اپیل یا آپ اپیل میں چلے گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو تھوڑا وقت مل جاتا ہے. سو واپسی تو ممکن نہیں لگتی ہے ابھی نواز شریف صاحب کی. کنول شوذب صاحبہ. تھینک یو ویری مچ فریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جو جتنی ڈسکشن ہوئی ہے میں اسی کو ہی آگے بڑھا دیتی ہوں. عطا نے کافی چیزیں ریکیپ کی, بہت ساری یہ بھول گئے, وہ میں یاد کرا دیتی ہوں. دیکھیں, ہم نے سنا تھا بیانیہ محترم نواز شریف صاحب اور ان کی پوری جماعت نے کہا کہ مر جاؤں گا مگر پاکستان چھوڑ کے باہر نہیں جاؤں گا. پھر بیماری کی خبر آنی شروع ہو گئی. پھر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ان کے بیٹوں نے الزام لگایا کہ ان کو تو زہر دیا جا رہا ہے. پھر ان کی بیٹی نے کہا کہ جی محترم نواز شریف صاحب کو جیل میں 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو گیا جس کا ان کو خود بھی پتہ نہیں چلا, اور ساتھ میں بھی بیٹھی ہوئی تھی, مجھے بھی پتہ نہیں چلا. پھر اسی قسم کے بیانات جو ہیں, اور بیچ میں ایک بہت بڑے کیریکٹر تھے ڈاکٹر عدنان صاحب, جن کی سٹیٹمنٹس میں نے رکھی ہوئی ہیں,
ان کی جو بریکنگ نیوز آتی تھی میں نے وہ پرنٹ کرا کے رکھی ہوئی ہے. محترم نے یہ کہا کہ ان کے کڈنیز فارغ ہو چکے ہوئے ہیں, ہارٹ کے جو سٹنٹس یہ بتا رہے ہیں سمیت انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ ہارٹ کے اٹیک بھی ہوئے ہیں. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ 90% ان کی دماغ کی شریانیں بند ہو گئی ہیں, اور یہ عدنان صاحب کو میں کوٹ کر رہی ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی پلیٹلیٹس نیچے ہیں, بلڈ پریشر ان کا کنٹرول سے باہر ہے, شوگر ان کی کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے. اور جب لاسٹ ان کو کہا گیا کہ جناب اگر آپ انہیں باہر جانے نہیں دیں گے اور ان کی جان کو خطرہ ہے, کچھ ہوا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے, حکومت پاکستان ذمہ دار ہوگی. پھر اسی طرح کی بات اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ آپ ان کی گارنٹی دے دیجئے. اچھا, اس کے جواب میں حکومت, اور یہ اس کمیٹی کا حصہ تھے جو ان کے باہر جانے کے لیے آ کے نیگوسیشنز کر رہے تھے کیبنٹ کے ساتھ, کیبنٹ کمیٹی 3 لوگوں کی بنی تھی. ہماری طرف سے ایک ریسٹرکشنز لگائی تھی کہ 7.5 ارب کا ایک انڈیمنٹی بانڈ ہے وہ سیکیورٹی کے طور پہ جو ہے وہ جمع کرا دیں اور پھر آپ نے لے جانا ہے تو لے جائیں. لیکن شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی کہ ان کا علاج ضروری ہے اور 8 ہفتے کی ان کو اجازت دی گئی ہے, اور وہ بھی ان کو کہا گیا تھا کہ وہاں سے جا کے وہ اپنی رپورٹس بھیجیں گے. اچھا, اب اس سے آگے کی بات دیکھ لیتے ہیں. یہاں تک آپ کو سب کو یاد ہے ایمبولنس آئی, ایئر ایمبولنس, اس کے بعد وہ وہاں تشریف لے گئے. وہاں جا کے جو علاج ہونا تھا, جو عطا صاحب فرما رہے ہیں, اس کی کوئی رپورٹس باضابطہ طور پہ یہاں جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوتی رہی. پھر اسی دوران میں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو جو ہے وہ بھگوڑا یا ایبسکانڈر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, اشتہاری ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. ان کی کچھ جو جائیدادیں ہیں وہ کانفسکیٹ کرا دی گئی ہیں اور ان کے لیے ان کو طلب کیا جا رہا ہے. یہاں پہ عدالتوں نے انہیں طلب کیا ہے, وہ واپس تشریف نہیں لا رہے. اب جہاں تک میں ان کو کہوں گی کہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ میرے والد صاحب بھی رہے ہیں, وہ کافی نہ ہی پئیں تو بہتر ہوتا ہے. انہیں چائے کافی منع ہوتی ہے, وہ کچھ اور بہتر چیزیں بھی کھا پی سکتے ہیں. تو وہاں سے بھی ڈاکٹر عدنان صاحب نے شروع میں پریس کانفرنس پولو بھی دیکھنے پی کیپ پہنے یا سی کیپ پہنے, جو مرضی پہنے. مجھے 1 منٹ بات کرنے دیجئے. دیکھیں, میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ عدنان صاحب نے وہاں سے بھی بڑی پریس کانفرنسز کی, ان کے ہارٹ کے بارے میں بتایا. پھر ان کی ہارٹ کی ایک سرجری تھی جس کو انہوں نے کنڈیشنل کر دیا کہ میں وہ پروسیجر اس وقت کراؤں گا جب مریم بی بی تشریف لائیں گی. مریم بی بی کے جانے کی ایک ڈیبیٹ کھڑی ہوگی, مریم اورنگزیب اسی طرح چلاتی رہی, کھڑی ہو کے شور ہلکان ہوتی رہی کہ جی نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے. مریم بی بی نہیں گئی تو انہوں نے اپنی فرمائش پہ وہ ہارٹ کی سرجری جو ہے وہ پینڈنگ پہ ڈلوا دی ہے. میں آپ کو الفیہ بتا رہی ہوں کہ کرونا یا نو کرونا, لیکن ہارٹ کا ایشو جب ہو یا کوئی جان لیوا بیماری ہو یا خدا نخواستہ ایسا ایشو ہو تو آپ کی پروسیجرز کروانے پڑتے ہیں. بہرحال وہ ان کی اپنی مرضی. اب یہ رپورٹس جا کے اگر وہاں پہ سبمٹ کرائیں گے اور وہ ان کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ ضرور ان کو علاج کرائیں. میں صرف اتنا بتا رہی ہوں, ہمیں ان کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں, اللہ میاں ان کو صحت دے. لیکن جہاں تک یہ ٹریول ڈاکیومنٹس کی بھی کوئی بات ہو رہی تھی, ایمبیسی میں انہیں جانا پڑے گا اپنے ٹریول ڈاکیومنٹس کو رینیو کرانے کے لیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حمداللہ صالح یا امراللہ صالح اور حمداللہ محب سے تو وہ باہمی دلچسپی کے امور وہاں ڈسکس کرتے ہیں. تو پاکستان واپس آنے کے لیے جو انہوں نے کہا کہ جی نیب نے ان کو کیا اور وہ تو وہ آ کے ڈیفینڈ کریں, اس کو دیکھیں. اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ سے اور باقی کورٹ سے ان کو بڑے بڑے ریلیف ملتے رہے ہیں. آپ نے بڑے تفصیل میں ہمیں بتایا ہے, 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں. گریس تو یہ ہے, فریا گریس دی ہے. جی میں ایک بریک پہ جا رہی ہوں, صرف ایک جملہ بول دوں. گریس تو یہ بنتی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور عزت کے ساتھ آ کے اپنے آپ کو ان سارے الزامات سے بری کروائیں جو ان کے اپنے ہی دور حکومت میں ان کے اوپر لگتے ہیں. Right, we're taking a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے تفصیلاً ہم ایک فلیش بیک میں گئے جو معاملات ہوئے ہیں. عطا اللہ طارق صاحب, 2 باتیں ہوئی ہیں جو جس کا جواب بنتا ہے. ایک تو جو برطانوی حکومت کی طرف سے آپ کی جو توسیع ہے اس کا انکار ہوتا ہے تو پھر کویسچنز اٹھتے ہیں بیماری کے حوالے سے. اور دوسرا, جب مریم نواز نے کہا تھا کہ وہ شام کو ہی واپس آ سکتے ہیں تو اس وقت بھی یہی سوالات اٹھے تھے. حکومت تو چلے اپنا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو دیتی ہے, لیکن یہ 2 باتیں تو فیکٹس ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً اس بات کو 7-8 دن ہو گئے ہیں, میں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو انڈرٹیکنگ ہے اس کو ابائڈ کرتے ہوئے میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے پاس جمع کرائی ہے. میں پابند ہوں اس چیز کا, اور اس میں تمام تفصیلات درج ہیں کہ ان کا کیا اب تک علاج ہوا, ان کو کن میڈیکیشن پہ مینٹین کیا جا رہا ہے اور کیا معاملہ ہے. ان کی طبیعت اس لیے بگڑی
کہ 6 ماہ ڈاکٹر عدنان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تھی. ہم نے کورٹ سے آرڈر لے کے وہ ملاقات ممکن کرائی. ایک ایسے ہائی رسک پیشنٹ کو جس کو اتنی ساری جو ہیں وہ ایلمنٹس ہیں, اس کو آپ ذاتی معالج سے نہ ملنے دیں, یہ دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ٹھیک کہا کہ دیکھیے جب تک ان کی جان کو خطرہ ہے ہم کیوں ان کو واپس لے کے آئیں. ادھر آپ کو نہیں پتا کہ جیلوں میں کیا معاملات ہیں. یعنی سیاسی قیدی ہے نا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا, کرپشن کا چارج, جج کہہ رہا ہے اپنے آرڈر کے اندر کہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. آپ کبھی کہتے ہیں میں اے سی اتار دوں گا, کبھی کہتے ہیں میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا, کبھی میں فلاں کر دوں گا, کبھی میں زمین پہ سلاؤں گا. جب پرائم منسٹر ایک پریزن ڈپارٹمنٹ کے سپرنٹینڈنٹ کے لیول پہ آ کے بات کرے اور ایک صوبے کے پریزن ڈپارٹمنٹ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبے کی ثوابدید ہے, اور یہ فیصلے کرے کہ کس نے کہاں سونا ہے اور کس کو کتنی گرمی لگنی چاہیے جیل میں اور کس کو کیا کھانا دینا چاہیے, تو آپ اس ملک کی پرائرٹیز دیکھ لیں کہ وہ کیا ہیں. میاں نواز شریف کی زندگی کو ہم بالکل خطرے میں نہیں ڈالیں گے. کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اب انہوں نے بھیجا ہے نا, انہی کی پریس کانفرنسز کی بنیاد پہ گئے ہیں, انہی کی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ گئے ہیں, تو واپس اب وہ تب آئیں گے جب ان کے ڈاکٹرز انہیں فٹ ڈکلیئر کریں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات کلیریفائی کر دوں, جو لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی باہر جانے کی, ادھر جو 2 انڈر ٹیکنگز جمع ہیں, ان دونوں انڈر ٹیکنگز میں یہ درج ہے کہ 8 ہفتے یا جب ان کے معالجین ان کو اجازت دیں اور ان کو فٹ ڈکلیئر کریں تب تک وہ باہر رہ سکتے ہیں. تو وہ ججمنٹ ہولڈ دا فیلڈ کرتی ہے. اٹس ہولڈنگ دا فیلڈ, اٹس اسٹل a legal order, it's a valid order, اور وہ سٹینڈ کرتا ہے. تو ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ہاتھوں میں میاں نواز شریف صاحب کی زندگی دے دیں. اور انہوں نے پہلے بھی جو کیا ہے سیاسی قیدیوں کے ساتھ, وہ دیکھیں وقت یہ گزر جاتے ہیں, وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا. نہ ہم نے ہمیشہ اپوزیشن میں رہنا ہے, نہ انہوں نے ہمیشہ گورنمنٹ میں رہنا ہے. یہ وقت کا دھارا ہے. کل ہم گورنمنٹ میں تھے, یہ اپوزیشن میں تھے, ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم نے بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ برداشت کیا ہے. مگر اللہ نہ کری یہ وقت کسی پہ بھی آئے, میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ ان پہ آیا تو ان سے یہ دن نہیں نکلیں گے. Right, so I'll come to you, Barrister Rashid Aslam. Thank you so much for joining us. ابھی تک جو معاملات ہوئے نواز شریف صاحب کے, برطانوی قانون کے مطابق اب ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ جی بہت شکریہ. اس میں بیسیکلی تو ابھی ان کی اپیل پینڈنگ ہے, جو فرسٹ ایئر ٹریبیونل کے جج اس کی ہیئرنگ کریں گے. نارملی جو ہیئرنگ 3 سے 5 ماہ لگ جاتے ہیں اس کی ہیئرنگ فکس ہوتے ہوئے. تو جب ہیئرنگ آئے گی تو ان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ خود بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں, ان کے بیرسٹر ان کو ریپرزینٹ کریں گے, اور اس میں جج پوری ایویڈنس دیکھے گا کہ جو ایویڈنس جمع کروائی گئی تھی اپلیکیشن کے ساتھ وہ آیا سبسٹینشیل ایویڈنس تھی یا نہیں. بیکاز جو مجھے لگتا ہے ایکسپیرینس, میرے ایکسپیرینس کے مطابق, کہ اس میں جو ایویڈنس تھی وہ انڈر آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 3 بڑی سبسٹینشیل ایویڈنس ہونی چاہیے تھی, تو سفیشینٹ انف نہیں تھی یہ پروو کرنے کے لیے کہ ان کو میڈیکل گراؤنڈس پہ ایکسٹینشن دی جائے. بیکاز اس کی جو تھریش ہولڈ ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے. تو اس میں جج کو اگر مطمئن کر پاتے ہیں تو پھر تو وہ الاؤ کر سکتے ہیں اپیل, ادروائز اپیل ریفیوز ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر آگے دو چانسز ہوں گے نواز شریف صاحب کے پاس اپیل کرنے کے لیے. ایک تو وہ اسی کورٹ میں پرمیشن ٹو اپیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, یا اپر ٹریبیونل جو کہ ہائی کورٹ کے برابر ہے اس میں اپیل کر سکتے ہیں. اگر یہاں سے بھی اپیل ریفیوز ہو جاتی ہے اور ان کو پرمیشن کا رائٹ ملتا ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ اور کورٹ آف اپیل میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری بیسیکلی سچویشن ہے ابھی. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ان کے وکلا کس طرح اس کو کیس کو تیار کرتے ہیں, بیکاز پہلے وہ یہ پروو کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ میڈیکل بیسس پہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے. اب آگے جو فردر ایویڈنس جو بھی وہ جمع کروانا چاہتے ہیں ان کے پاس رائٹ ہوگا اپیل بنڈل میں ایویڈنس جمع کروا کے وہاں پہ اپنا پوائنٹ پروو کرنے کا. نارملی ایسے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی رپورٹ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے یہاں پہ جو ہوم آفس ہے اس حوالے سے کافی سخت ہوتا ہے. بیکاز اس میں وہ جو بھی ڈاکٹر رپورٹ دیتا ہے یا ڈاکٹر اپنا لیٹر دیتا ہے وہ ساتھ میں اپنا ایکسپیرینس لکھتا ہے, اپنی ٹریننگ لکھتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے یہاں پہ میڈیکل ایگزامینیشن جو ہیلڈ کیا تھا. جیسے کہ اگر نواز شریف صاحب ہیں تو ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کتنی دیر کا تھا, کیسے ہیلڈ ہوا, اس کی کیا رپورٹ ہے اس حوالے سے, اور آیا کہ پاکستان میں اگر وہ جاتے ہیں تو ان کے لیے علاج کی سہولیات میسر ہیں, اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں. یہ بیسیکلی ہوم آفس اپنی سرچ کرتا ہے, لیکن ڈاکٹر کی رپورٹ اس پہ بہت اہم ہوتی ہے. اس تمام پروسیس کو جو آپ نے بتایا ہے کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ اگر فرض کریں کہ
کہیں سے بھی نہیں سنوائی ہوتی اور واپس ہی آنا پڑے تو کتنا عرصہ میں یہ ہو سکتا ہے اور کتنا عرصہ مل سکتا ہے؟ کم از کم 1 سال ان کو لگ جائے گا. اگر جو بھی سارے اپیل پروسیجر ایکسہاسٹ کرتے ہیں تو اس میں 1 سال کم از کم ان کو لگے گا. اور اس 1 سال میں کیا وہ اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ اسائلم اینی ٹائم اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اسائلم کا رائٹ جو ہے, یا اگر وہ اب کلیم کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا, کیونکہ اسائلم کے حوالے سے ہوم آفس کی گائیڈ لائنس یہ ہیں کہ جیسے کوئی شخص یہاں پہ پہنچتا ہے ایٹ دی پورٹ آف انٹری ہی شوڈ کلیم اسائلم, یا اگر سفری راستے سے پہنچتا ہے تو ایٹ دی پورٹ آف جو بھی ان کو چیک پوسٹ ملتی ہے وہاں پہ اسائلم کلیم کریں. تو ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے آلموسٹ 20 months ہو گئے, تو اس حوالے سے یہ ایشو جو ہے ان کے کیس کو کمزور کرے گا. ہاں یہ جو میڈیکل گراؤنڈز ہیں جس میں اگر وہ لینا چاہیں اس میں فردر ایویڈنس دینا چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہوگا ان کے. رائٹ. سو قمر جوزف صاحبہ, اس سے پہلے شیخ رشید صاحب بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ مشکل ہے نواز شریف صاحب کو واپس لانا, سیاسی اسٹیٹمنٹ جو بھی ہوں. ابھی آپ نے ریسپیکٹڈ لائر کی بھی پوائنٹ آف ویو سن لیا ہے. سو دین آپ کو لگتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی واپسی ایک آپشن ہے گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں, پہلے تو میں عطا صاحب کو ایک رسپونڈ کر دوں کہ پہلے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے لاہور میں کھڑے ہو کے دھمکیاں لگائیں, بیوروکریسی کو لگائیں کہ آپ کے بچے بھی ادھر ہی ہیں, آپ لوگ بھی ادھر ہی ہیں, اور مطلب اگر ہماری حکومت آئی تو پھر ہم آپ کو نشانے عبرت بنائیں گے. میں نے کہا اللہ یہ وقت کسی پہ نہ لائے, میں نے کہا اللہ یہ وقت کسی پہ نہ لائے, میں نے یہ بات کی. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک. نہ اگر ہم نے ان کی جان خدا نہ خواستہ کچھ کرنا ہوتا تو پھر یہ حکومت کے جو آپ ابھی ریفرنسز دے رہے کہ انہی کی پریس کانفرنسز تھی, انہی نے بھیجا ہے, تو پھر یہ واقعہ یہاں پر پیش نہ آتا اور وہ اتنا عرصہ پھر جیل میں بھی نہ رہتے. تو اگر کچھ کرنا ہوتا, خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی حرکت کرنی ہوتی تو ہو چکی ہوتی. ہمیں ان سے کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے, ہماری لڑائی ہے اپنے ملک کی لوٹی ہوئی دولت سے, جس کو وہ بے شک اپنے بیٹے کی تنخواہ ظاہر کریں یا جو مرضی ظاہر کریں. پروف تو کیا نا, سپریم کورٹ نے ان کو کنوکٹ کیا ہے. آپ کورٹ کے خلاف جا کے چیلنج کر دیں, آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان سارے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے. جہاں تک ان کے واپس لانے کی بات, فریہ کین یو ہیئر می؟ جی آئی کین. یس, آواز آ رہی میری؟ جی کمل آپ کی آواز آ رہی. جہاں تک ان کے واپس لانے کی بات ہے, جی وہ یہاں سے جانے سے پہلے جو بیان دے کے گئے, جن میڈیکل بیسس پہ گئے, اپیرنٹلی جتنا ایک کرٹیکلی ایل آدمی ہوتا ہے وہ اس طریقے کی ان کی صحت نہیں لگ رہی. بڑی ڈھکی چھپی سی ان کی بیماریاں ہیں کہ بتانے میں بہت زیادہ ہیں لیکن دکھانے میں ناکامی ہے. تو اب انہوں نے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے نا, گورنمنٹ جو یو کے کی گورنمنٹ ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. اور وہاں پر تو یہ لیبارٹریز بھی یا ٹیکنیشینز خریدے نہیں جا سکتے, کیونکہ اگر وہاں پر آپ 2 نمبری کریں گے تو وہ پرماننٹلی وہ بھی بند ہوگا اور جیل بھی ہوگی. دوسری بات یہ کہ کیونکہ پاکستان ہی کی دوسری عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ایبسکاؤنڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب اگر وہ ایمبیسی آف پاکستان میں جاتے ہیں تو وہ پاکستان کی سرزمین کاؤنٹ ہوتی ہے, تو وہاں پر وہ گرفتار ہوں گے کیونکہ ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہوئے ہیں. تو ایک کورٹ کی تو بڑی احترام کیا جا رہا ہے جو ان کے فیور کی بات ہو, دوسری کورٹس بلا رہی ہیں ان کو, یہ بائی پاس کر رہی ہیں, ان کو بالکل ہی نہیں لفٹ کرا رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ گریس شو کریں. اگر 3 دفعہ غلطی سے وزیر اعظم بن ہی گئے تھے کسی وجہ سے تو کم از کم اس کا آنر ہی رکھ لیں اپنی ایک. سو آپشنز ہیں, آپ نے کلیئرلی بتایا کہ آپشنز آپ لوگوں کے پاس ہے. میری ایک بات صرف سن لیں, اچھا لگے گا کہ اگر ایک دوسرے ملک کے لوگ اگر ان کو ویزا ان کی ایکسٹینشن نہ کریں سال بعد 1.5 سال بعد جب بھی, اور ان کو وہاں سے وہ ملک بدر کریں, اور یہاں پر بھی ان کے لیے عدالتیں پہلے سے اشتہاری ڈکلیئر کر چکی ہیں, تو کیا ان کی عزت رہ جائے گی؟ کیا پولیٹیکل نیریٹو ہوگا؟ پہلے بھی کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, مجھے اب اگر واپس اسی طرح بے آبرو ہو کے کوچے سے نکلیں گے تو میرے خیال میں نون لیگ کا تو آگے بیانیہ دبردوس ہوا پڑا ہے. بیچارے وہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ایک وہ بنا دیا ہے اپنا پریزیڈنٹ, لیکن ان کی چلتی کہاں ہیں وہ بیچارے, وہ بالکل نہیں ہے, پوری پارٹی دوسری طرف چلی جاتی ہے. جو بات کریں وہ ایک منٹ, کہہ رہے ہیں بیچارے نہیں ہیں. ایک سوال مجھے پوچھنے تھے طاہر صاحب سے, بھی بریک پہ جانے پھر میں تفصیلیں آپ لوگوں کو ٹائم دوں گی دونوں کو. ان کی بات کو نگیٹ کیا جاتا ہے. آپ ذرا تھوڑا پارٹی اپنی پارٹی کی بقا کے لیے کچھ سوچ لیں. وہ صرف مریم بی بی کی سیاست چلانے میں انٹرسٹڈ ہے نواز شریف صاحب. طاہر صاحب, یہ آج آپ کی بات بھی ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے, آپ بتا رہے تھے, تو نواز شریف صاحب نے اپنی کیا وش بتائی ہے؟ He wants to come back or he doesn't? میں یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. یہ انشاءاللہ جب وہ صحت یاب ہوں گے ہم ان کو بالکل واپس لے کے آئیں گے, مگر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, ہم ان کی صحت کو بالکل خطرے میں نہیں ڈال سکتے.
اور یہ گریس شو کرنے کی بات کر رہی تھیں. 2013 میں ہماری حکومت آئی, 2014 میں بڑے گریسفل دھرنے کیے جہاں سے دنیا جہان کی گالم گلوچ کی گئی, پارلیمنٹ کے تب گیٹ توڑے گئے, سازشیں کی گئی سٹنگ حکومت کو نکالنے کے لیے. اور نہیں میں آ رہا ہوں نا, آپ نے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو کیسے سازش کر کے نکالا, وہ آپ اپنی وزیر کی اور فیصل سلطان کی سٹیٹمنٹ کو رد کر دیں, ان کے خلاف ایکشن لے لیں. دیکھیے تب شرم نہیں آئی یا تب گریس نہیں شو کی کہ جب سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف سازشیں ہوئیں, اس کو 2014 میں چینی صدر کے دورے کو روکا گیا, اور کیا کیا انہوں نے القابات وہاں یوز نہیں کیے, کیا کیا انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے. جوڈیشری جس طرح استعمال ہوئی ہے سارے کھیل میں کہ ایک طرف نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ ایک بندہ کہہ رہا ہے میری اونرشپ ہے, آپ اسے کہہ رہے ہیں نہیں یہ آپ کی اونرشپ نہیں ہے, آپ تو ڈائریکٹر نہیں ہیں, آپ تو ایم ڈی نہیں ہیں, غریب کی جھونپڑی گرا دو, 400 کنال کا بنی گالا کا محل جو ہے وہ ریگولرائز کروا لو. اس ملک میں ایک نہیں دو پاکستان ہے, ایک لاڈلا ہے جس کی ہر بات مانی جاتی ہے, اور ایک ہم ہیں کہ ہم 12,000 میگا واٹ بجلی لگا کے 18,000 کلومیٹر سڑکیں بنا کے 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی ہر لیول پہ خدمت کر کے, تو یہ سلوک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے دور حکومت میں کیا گیا. تو تب نہیں یاد تھا. لاڈلی نہیں ہے جی, پہلے تھے اب نہیں ہے, اب لاڈلی نہیں ہے. نہیں دیکھیں ہم ہمیشہ ہم نے آئین کی حکمرانی کی بات کی ہے جس کا ہمیں پھر خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. کوئی بات نہیں, تاریخ میں ہم زندہ رہیں گے. بات ایسی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ صحت کے معاملے پہ پہلے بھی سیاست ہوئی, کاش یہ حکومتی ترجمانوں نے ویلکم بیک. بہت ساری آپشنز کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, کچھ ماضی کی باتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن پولیٹیکلی اب یہ معاملہ یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھیں گے. عطا طاہر صاحب, ہم بریک پہ چلے گئے تھے, لیکن اب لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر کی بھی کنفیوژن ہے, نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی معاملہ ہے, تو پارٹی کے اندر کیا بات چیت ہو رہی ہے آج کل؟ فریہ صاحبہ دیکھیے 2018 کے ہم الیکشن میں گئے تھے نا, تو تب بھی جن لوگوں کی رائے آج جو رائے ہے وہ تب بھی وہی رائے تھی. مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے کب اپنی رائے تبدیل کی ہے؟ ان کی ایک پالیٹکس کی ٹورڈز اپروچ ہے, ان کا ایک نظریہ ہے سیاست کا, ڈیولپمنٹ اورینٹڈ پالیٹکس, پبلک سروس ڈیلیوری. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہ شہباز شریف نے چینج کی نہ مریم نواز نے, لیکن دونوں کے بیانیے الگ ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے ہم 2018 میں جب الیکشن میں گئے, ہمارا سلوگن تھا ووٹ کو عزت دو, خدمت کو ووٹ دو. یہ دو سلوگن ہم لے کے گئے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بدترین پری الیکشن انجینئرنگ ہوئی, جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا, ہماری پارٹی کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں, ہماری پارٹی کی بدترین توڑ پھوڑ کی گئی, اس کے باوجود پنجاب میں انہی دو بیانیوں کے ساتھ ہم نمبر 1 آئے, سب سے زیادہ ووٹ لیے. مینڈیٹ ہمارا تھا. اس کے بعد جو ہوا, جس طریقے سے انہوں نے بزدار کو بٹھایا, وہ آپ کو پتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ پھر بھی ہم 84 سیٹس لے گئے, اور ان کی 6 سیٹوں کی حکومت ہے اس بدترین آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے باوجود. تو دیکھیے اگر یہ الیکشن انجینئرنگ نہ ہوتی, پری الیکشن ریگنگ نہ ہوتی, الیکشن ڈے ریگنگ نہ ہوتی, ہمارے لوگوں کو یہ پریشرائز کر کے نہ پارٹی چھڑوائی جاتی, اور یہ ساری توڑ پھوڑ نہ کی جاتی, تو یہ ہمارے دونوں بیانیے کامیاب تھے نا, اب تک چلتے آئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو کشمیر کی ڈیفیٹ ہے یہ اس کنفیوژن کی وجہ سے ہے, کیونکہ ہمارے قائد میاں نواز شریف ہیں, وہ انڈسپیوٹڈ قائد ہیں. مختلف آراء سننے کے بعد, اختلاف رائے سننے کے بعد, ڈائیورس اوپینین سننے کے بعد, وہ جو فیصلہ کر دیں پوری پارٹی اس پہ عمل پیرا ہو جاتی ہے, اور وہ ہمیشہ مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. تو دیکھیے ہم انہی بیانیوں کے ہوتے ہوئے ڈسکے کا الیکشن بھی جیتے, نوشہرہ کا بھی جیتے, وزیر آباد کا بھی جیتے, خوشاب کا بھی جیتے. تب تو کسی نے نہیں کہا کہ جی یہ آپ کے 2 بیانیے ہیں, آپ کی پارٹی میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں, آپ کو نقصان ہوا ہے. اب اگر ہم یہ بات کرنا شروع کر دیں کہ یہ کنفیوژن ہے, میں اس کنفیوژن کو نہیں مانتا. میں پارٹی کے اندر اللہ کے فضل سے سب کے بڑا قریب ہوں, سینٹرلی پلیسڈ ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آئین کی حکمرانی, قانون کی حکمرانی پہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور ڈیولپمنٹ اورینٹڈ پالیٹکس بھی ہمارا ایک وتیرہ ہے, اس میں بھی ہم انشاءاللہ اپنا پورا کردار ادا کریں گے. تو نواز شریف صاحب اس پہ فیصلہ کریں گے, فائنل جو بھی ہوگا.
سو پی ٹی آئی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں قمر شوذب صاحبہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی اون چودھری نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جبکہ اپنے عہدے میں اون چودھری نے کہا کہ ان سے جہانگیر ترین گروپ سے علیحدگی کا کہا گیا، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو استعفیٰ مانگ لیا گیا۔ تو دھڑے بندی ہمیں اب کیا پنجاب میں مزید نظر آنے جا رہی ہے؟ فریہ میں ذرا رسپونڈ کر دوں اور پھر آپ کے سوال کا بھی جواب دیتی ہوں۔ عطاق سے جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا، اس پہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، گھما پھر آ کے وہی باتیں کرتے رہے ہیں جو ان کی لکھی لکھائی ہیں۔ 2013 میں اگر سیاسی انجینئرنگ کی تھی تو نون لیگ نے کی تھی اور کاف لیگ کو توڑا تھا، اور تقریباً 56 ممبران جو ہیں وہ لے کر اپنے ساتھ آئے تھے اور اس کے بعد 2/3 میجورٹی بنائی تھی۔ تو یہ سیاسی انجینئرنگ کا ہمیشہ اگر کسی کو سیرا گیا ہے وہ ماشاءاللہ نواز شریف صاحب ہیں۔ چھانگا مانگا کی سیاست وہ کرتے رہے ہیں، ان کے کریڈٹ پہ موجود ہے۔ 2002 میں کاف لیگ پتہ ہے کیسے بنی تھی؟ اور جرنیلوں کو گاڑیاں گفٹ کریں۔ میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا تھا، اب آپ تسلی سے بات سن لیں۔ میں نے آپ کی بات بڑے آرام سے سنی ہے۔ دیکھیں، آپ نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں، میں ان کا ذرا باری باری جواب دے دوں۔ آپ نے کہا کہ جوڈیشری کو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی۔ میں صرف یاد کرا دوں کہ 2013 سے 2018 31 مئی تک آپ کی حکومت تھی، وزیر اعظم آپ کے تھے، ایک دفعہ نواز شریف تھے، دوسری دفعہ ان کے الیکٹ کیے ہوئے یا سلیکٹ کیے ہوئے جو تھے محترم شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، جن کے جہاز میں بیٹھ کے آپ کے وزیر جو خزانہ ہے وہ دوڑ گئے پاکستان سے، اور عدالتیں آج بھی ان کو فیوجیٹو کیا جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہاں سے وہ ان کے بھی سمن جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو آپ کا رول ہے۔ جہاں تک انتقامی کارروائی کی بات ہوئی، جسٹس قیوم کی آڈیو لیک کہاں سے آئی، سیف الرحمان کا کیا رول ہے اس میں؟ بڑے میاں صاحب کا پیغام چھوٹے میاں صاحب پہنچا رہے ہیں کہ 7 سال سے 10 سال کم از کم اندر بند کرو۔ زرداری صاحب کے 11 سال کیسز اور ان کو بند کرنا، یہ تو آپ لوگوں کا کریڈٹ ہے۔ ہم نے اگر ایسے کیا ہوتا تو آپ کا کوئی بھی لیڈر اس وقت باہر نہ پھر رہا ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہماری ہی حکومت میں ہمارے بائی الیکشنز میں آپ جیت رہے ہیں تو یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ حکومت کی مشینری وہاں استعمال نہیں ہو رہی۔ نوشیرہ میں اگر آپ جا کے جیت گئے ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں گھس کے مارا ہے۔ ہم سیالکوٹ میں جیت جائیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو انجینئرنگ ہو گئی، یہ تو جناب بڑا جو ہے انہوں نے دھاندلی کر دی۔ تو یہ دیکھیں، یہ اسپرٹ رکھیں، اس پہ ہمیشہ ہمیں بات کرنی چاہیے، اور اب اس چیز کو سمجھ جائیں کہ یہ نیریٹو آپ لوگوں کا پٹ گیا ہے، یہ نہیں چل رہا۔ جب محترم الیکشن سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے امراللہ صالح یا حمداللہ محب سے ملاقات کر کے کہیں گے کہ جی باہمی دلچسپی کے امور پہ بات ہو رہی، ان لوگوں سے جو آپ کے ملک کو، آپ کی ماں کو گالی دے رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کون سا نیریٹو آپ کا چلنے والا ہے؟ کنول صاحب اگر اجازت دیں تو بیسٹ صاحب سے ایک مریم سوال بی بی نے ٹویٹ کیا، 1 منٹ، نہ مریم صاحبہ نے کوئی مظالم پہ، مودی کے مظالم پہ آواز اٹھائی ہے، نہ نواز شریف صاحب نے۔ 5 اگست کو میں تو سارا دن اپنا موبائل اٹھا کے ٹویٹر پہ دیکھتی رہی کہ شاید کشمیر کی بیٹی اور کشمیر کو بچانے والا جو لندن بیٹھا ہے، شاید وہ کوئی کشمیر کا مقدمہ ٹویٹر پہ ہی لڑ لیں۔ کچھ نہیں ہوا۔ پھر سجن جندال اور آتا ہے جو 35A کا موجد ہے، جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ آپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارا دوست ہے مریم بی بی۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں عوام کو سمجھ آتی ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال ہے، یہ سارے جو اینکرز بیٹھے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ اس پہ ریسپانس لے دیں عزتدار صاحب کو کہ آپ جو ہے نا اس قسم کی باتیں کریں گے۔ اور باقی جہاں تک آپ نے اون چودھری کی بات کی، تو دیکھیں دھڑے بندی میں تو پھر اجمل چیمہ صاحب بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں، وہ سارے وزیر ہیں وہاں پہ۔ ہٹانا ہوتا تو ان کی زیادہ اسٹرانگ پوزیشنز تھی، ان کو ہٹایا جا سکتا تھا۔ یہ اون چودھری صاحب کا اپنا اوپینین ہے اکارڈنگ ٹو یو۔ سی ایم اپوائنٹڈ ایک پوزیشن تھی، میرے خیال میں یہ ان کا استحقاق ہے، اگر وہ دے سکتے ہیں تو وہ ہٹا بھی سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ شفٹ ہوا ہے، تو اس میں اگر ان کو ہٹایا، میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی کوئی دھڑے بندی یا ٹارگٹنگ کی جائے۔ جو گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں، جو واپس آئے تھے وہ پھر جا رہے ہیں، یہ تو ہو رہا ہے۔ طاہر صاحب یو کین سرٹنلی کامنٹ جو انہوں نے مودی کے حوالے سے کہا ہے، ٹویٹ کیوں نہیں کی مریم نواز نے، لیکن پنجاب پہ بھی ضرور آئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ 6 ایٹمی دھماکے کرنے والا وزیر اعظم جو کبھی نہ کلنٹن کے آگے جھکا، اور اس نے بھارت کا اس کو تب تک اطمینان نہیں ہوا جب تک اس نے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے نہیں کر لیے۔ ان کے دور میں کشمیر ہڑپا گیا نا۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ میاں نواز شریف نے اپنی UN جنرل اسمبلی سپیچ میں